شریعت کا لفظ شرع سے جبکہ طریقت کا لفظ طریق سے ہے۔ دونوں الفاظ کا معنی راستہ ہے، لیکن شریعت سے مراد وہ راستہ جو چوڑا اور سیدھا ہو، جبکہ طریقت سے مراد وہ راستہ جو تنگ اور خمدار ہو۔ اصطلاح دین میں شریعت سے مراد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت سے مراد آپ کے افعال ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریعت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی حالات ہیں اور طریقت سے مراد آپ کی قلبی واردات ہیں۔ یوں ہی ظاہری فقہ کا نام شریعت ہے اور باطنی فقہ کا نام طریقت ہے۔ ناظرین محترم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں جس صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد شریعت ہے، کیونکہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر ہر شخص بآسانی چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے، کیونکہ عام مسلمان سے صرف ظاہری احکام کی پیروی ہی مطلوب ہے اور اتنا ہی اس کی نجات کے لیے کافی بھی ہے۔ البتہ محبان خدا صرف آسان رستے پر گامزن رہنا اپنی منزل تصور نہیں کرتے، بلکہ ان کا مطلوب ذات خدا ہوتی ہے، جس کے لیے وہ طریقت کے مشکل اور تنگ راستے کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ اس کٹھن سفر کا بدلہ انہیں رب رحمان کے قرب کی صورت میں ملتا ہے اور ان کا دیکھنا، سننا، چلنا، چھونا قدرت الہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی نہیں، شریعت کے سفر میں وہ مرید، طالب اور محب ہوتے ہیں اور طریقت کا کامیاب سفر خود انہیں مراد، مطلوب اور محبوب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سوال یہ ہے، کیا طریقت پر چلنے کے لیے شریعت پر چلنا ضروری ہے یا طریقت شریعت سے جدا کوئی الگ راستہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، بلکہ شریعت ہی کا تنگ و پیچیدہ راستہ ہے جس پر چلنا شریعت ہی پر چلنا ہے، بلکہ طریقت کی اس مشکل راہ پر چلنے والوں کو شریعت کے آسان راستے پر چلنے والوں کے مقابلے میں احکامات کی زیادہ سختی اور پابندی جھیلنے کے علاوہ زیادہ عمل کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر شریعت کا راستہ چھٹا، وہاں طریقت بھی ہاتھ سے گئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، متباین نہیں، یعنی دونوں راستے الگ الگ، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ بے اتباع شریعت خدا تک وصول محال ہے، یعنی اس تک پہنچنا محال ہے۔ نہ بندہ کسی وقت کیسی ہی ریاضت و مجاہدات بجا لائے اس رتبے تک پہنچے کہ تکالیف شرع اس سے ساقط ہو جائیں۔ طریقت طاقت ہے تو شریعت غذا ہے، طریقت نظر ہے تو شریعت آنکھ ہے، طریقت عمارت ہے تو شریعت بنیاد ہے، طریقت پھل ہے تو شریعت درخت ہے۔ جیسے غذا کے بغیر طاقت، آنکھ کے بغیر نظر، بنیاد کے بغیر عمارت، درخت کے بغیر پھل اور بالوں کے بغیر مانگ نہیں ہو سکتی، ویسے ہی شریعت کے بغیر طریقت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ ناظرین کرام، بعض نام نہاد طریقت کی پیروکاری کا ڈھونگ رچانے والے اور شیطان کے مہلک ہتھیار یہ راگ الاپتے ہیں کہ ہم تو طریقت کے مسافر ہیں، ہمیں شریعت سے کیا غرض، معاذ اللہ رب العالمین، ہم تو اپنا اور دوسروں کا باطن صاف کرتے ہیں۔ ایسا کہنے والوں کا حلیہ عموماً دیکھنے جیسا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ باطن کی صفائی کے ان دعوے داروں کو ظاہر کی صفائی کیے بھی طویل عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور بس حق ہو کی زر میں اور دم لگا لگا کر لوگوں کو بہکانے میں مصروف رہتے ہیں۔ کہنے کو تو نمازیں مکہ، مدینہ، بغداد اور نہ جانے کہاں کہاں ادا کرتے ہیں، لیکن طرح طرح کی نیازیں اپنے جھوٹے آستانوں پر ہی یا اپنے مریدوں کے گھر میں ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء، ذرا سوچئے تو صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا نام طریقت ہے، آپ کے مبارک دل کی کیفیات کا نام طریقت ہے، باطن کو سنوارنے، نکھارنے، چمکانے کا نام طریقت ہے۔ کیا طریقت کے جھوٹے دعوے داروں کے وہی افعال ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے؟ کیا ان کے دل کی وہی کیفیات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی؟ جب ایسا نہیں اور ہرگز ایسا نہیں تو ایسوں کو طریقت کا پیروکار کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ سوچئے کہ جو مکار لوگ اپنا ظاہر نہیں سنوار سکتے وہ آپ کا باطن کیا سنواریں گے؟ جنہیں ظاہری فقہ یعنی شریعت پر چلنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ باطنی فقہ یعنی طریقت پر چلنے کا راستہ کیا جان سکیں گے؟ اے عاشقان اولیاء کرام، یاد رکھیے طریقت کے سفر میں شریعت کی پابندی مزید بڑھ جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شریعت میں سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان فرض صدقے ادا کرے، اور طریقت میں ادنا درجہ یہ ہے
کہ صرف فرض پر قناعت نہ کرے بلکہ نوافل صدقے بھی ادا کرے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں شریعت میں روزہ پیٹ اور دماغ کا ہوتا ہے مگر طریقت میں سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، یعنی سارے اعضاء کو گناہوں سے بچایا جائے۔ جس صراط مستقیم یعنی شریعت پر چلنے، جن 5 نمازوں کو باجماعت پڑھنے، جس زکوٰۃ کو ادا کرنے، جس روزے کو رکھنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور پوری زندگی کے لیے دیا ہے، اگر کوئی انہیں پورا کرنے کے بجائے دیگر کاموں میں مصروف رہے اور پھر یہ بھی سوچے کہ جو میں کر رہا ہوں شریعت بھی یہی ہے، طریقت بھی یہی ہے، تو ایسے شخص کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں جہالت بھی یہی ہے، گمراہی بھی یہی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں محبت خدا کے دعوے داروں کو اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے، اور جو اس اتباع میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ سچے محبان خدا کہلاتے ہیں اور اس اتباع کے نتیجے میں خود بھی محبوبان خدا بن جاتے ہیں۔ اب جو محبت خدا کا دعوے دار ہو کر بھی اتباع رسول نہ کر پائے یا یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال یعنی شریعت کی اتباع نہیں کروں گا بلکہ صرف طریقت کی راہ پر چلوں گا، تو ایسا شخص بالکل اپنے وعدے میں واضح طور پر جھوٹا ہے، کیونکہ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین شریعت ہیں اور شریعت عین صراط مستقیم ہے جس پر چلنا عین حکم خدا و مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا جب تک شریعت پر استقامت نہ ہو طریقت کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا، اور جب شروع ہی نہیں ہو سکتا تو مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟